اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر احمد شیر آپ کی خدمت میں ایک نئے اردو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ایک سابقہ لیکچر کا دوسرا حصہ ہے، اور جو کہ سال اول کے ایک سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، حصہ مزاح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، تاہم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ اس سے کام لے کر، اس صلاحیت کا استعمال کر کے نہ صرف اپنی دل کی تسکین کا باعث بنتے ہیں بلکہ کئی روتے ہوئے چہروں کو بھی ہنسانے کا باعث بنتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے مشتاق احمد یوسفی بھی حصہ ظرافت کے لحاظ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور اردو میں مزاح کا ایک سرمایہ کتابوں کی صورت میں آپ کی اردو ادب میں جو ہے وہ ذخیرے کی صورت میں موجود ہے۔ انہی میں سے ایک کتاب چراغ تلے جس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے، اس میں ایک مضمون ہے جو 7واں مضمون ہے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ اس کا تبصرہ و جائزہ اور اس کی خواندگی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قومیں مردہ تب ہوتی ہیں جب وہ ہنسنا چھوڑ دیں، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو مشتاق احمد یوسفی نے خود اپنی حصے مزاح کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جو قوم اپنے آپ پر جی کھول کے ہنس سکتی ہے وہ کبھی غلام نہیں ہو سکتی۔ اور عمل مزاح کب آتا ہے؟ عمل مزاح اپنے لہو کی آگ میں تب کر نکھرنے کا نام ہے۔ آپ نے کبھی سرکس میں گئے ہوں، وہاں پر آپ نے جوکر دیکھے ہوں جن کو آپ کلاؤن بھی کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ کن مسائل سے دوچار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ لوگوں کو سٹیج پر جا کر ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ انسان بعض اوقات اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اسی خوبی کا استعمال کرتا ہے، اور اسی خوبی کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے کئی چہروں کے ہنسنے کا باعث بنتا ہے۔ یقین کریں، سب سے بڑی جو نیکی ہے کسی کو ہنسا دینا ہے، کسی روتے ہوئے کو ہنسانا ہے، کسی مغموم چہرے کو جو ہے وہ خوش کرنا ہے، اس کے لبوں پر تبسم لانا ہے۔ کبھی کسی مغموم چہرے کو ہنسائیں، آپ کو جتنا سکون ملے گا میں کہتا ہوں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہنسنا اور مذاق کرنا یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ دل لگی میں اور مذاق کرنے میں جو ہے وہ دو الگ کیفیات پائی جاتی ہیں۔ کسی پر اس طرح نہ ہنسیں کہ وہ اپنی بے بسی پر اور زیادہ مغموم ہو جائے۔ کسی کی بے بسی پر ہنسنا بہت بری بات ہے، لیکن اگر آپ اس کی بے بسی میں اس کا ساتھ دے کر اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور مشتاق احمد یوسفی کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مغموم چہروں کو ہنسایا کرتے تھے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کا جو پہلا لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو صفحہ نمبر 68 کے جو پہلا پیراگراف تھا وہ میں نے آپ کو کروا دیا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 68 سے ہی اپنے سبق کے سلسلے کو جوڑتے ہوئے آغاز کریں گے۔ تو
پیج نمبر 68 پر، صفحہ نمبر 68 پر یہ جو پیراگراف دوسرا ہے اس کی میں خواندگی شروع کر رہا ہوں، اس کے ساتھ تشریحات و وضاحت بھی ہوگی، اور آپ کو میں بتا دوں گا کہ کون سے پیراگراف جو ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ اس میں نے ایک پیراگراف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جو پیج نمبر 67 پر ہے، کہ جو ہے اس میں اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی، تو یہ پیراگراف جو ہے نا یہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے۔ اب یہ پیراگراف جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ بھی امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے۔ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے، اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو کسی اور کو پہچانے اور جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی نگہداشت اور سنبھال کیجیے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ یہ پیراگراف جو ہے یہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے، اس کا میں آپ کو اس کی تشریح کروا دیتا ہوں۔ اس پیراگراف میں مشتاق احمد یوسفی نے بڑے اپنی حصے مزاح کا بھرپور استعمال کیا ہے، اور مرغیوں کی ایسی عادات و خصائل ہمارے سامنے بیان کیے ہیں جو اچھوتے اور منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ مزاح کا خیز بھی ہیں۔ مصنف کا کمال یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی معمولی چیز کی اپنے حصے مزاح سے کام لے کر ایسی خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس میں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس نظر سے کہ مصنف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ہمیں اس خوبی کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے تو ایک نئی بات کا اضافہ ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ یہاں پر اس پیراگراف میں بھی مصنف نے جو ہے وہ مرغیوں کی فطرت کو اور انسانی فطرت کو بیان کیا ہے، اور مرغیوں کی جو بے وفائی ہے یا بے نیازی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کو میری کم عقلی سمجھ لیں یا میری صاف گوئی سمجھ لیں، میری سادہ لوہی سمجھ لیں، معصومیت سمجھ لیں، کہ میں نے شروع میں مرغیوں کو اس واسطے پالتو جانور کے طور پر اس کو گھر میں لایا کہ میری نیت یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی محبت کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ پالتو جانور پالتا ہے، اور یہ بھی کہ جب بھی وہ آئے تو اس کا پالتو جانور اس کو پہچانے اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ اس طرح سے اس کی جو محبت کی تسکین ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کچھ جو ہے یہ پالتو جانوروں کے نام بھی لیے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام جو ہوتا ہے وہ گھوڑے کا آیا ہے۔ گھوڑا ایک پالتو جانور ہے، اور گھوڑے اور کتے کی وفاداری بہت مشہور ہے۔ گھوڑے کو غازی مرد بولا جاتا ہے۔ جنگوں میں جب پرانے دور کی جنگیں ہوتی تھی نا تو گھوڑے کو بہت اہمیت حاصل تھی، آج بھی ہے، یہ ایک شاہی سواری ہے، تو گھوڑے کی وفاداری بہت مشہور ہے۔ تو گھوڑا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ ایک پالتو جانور ہے، اور وہ اپنے سوار کے بیٹھنے کے آسن کا مطلب ہوتا ہے پہلو یا بیٹھنے کا انداز، یعنی جب اس پر اس کا سوار بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مالک بیٹھا ہے یا کوئی اور بیٹھا ہے۔ تو اگر اس کا مالک بیٹھے تو وہ گردن جھکا لیتا ہے اور بڑے سکون سے اس کے اشارے پر چلتا ہے، لیکن اگر کوئی اور اس پر بیٹھ جائے مالک کے علاوہ تو وہ برا مان جاتا ہے، اور جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سوار کو گرائے، یعنی اس کی وفاداری اپنے مالک کے ساتھ اس قدر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہاتھی۔
قرۂ ارض پر خشکی کا سب سے بڑا جانور جو ہے وہ ہاتھی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جانور ہے جو اپنے وجود اور اپنی طاقت کے لحاظ سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، لیکن جب یہ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ بھی انسان کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ یہی بات ہے کہ مصنف نے بتایا ہے کہ وہ بھی مہاوت جو ہے، مہاوت سن لیں، مہاوت یہ ایک چھڑی ایک جو ہے ہاتھی کو چلانے کے لیے یا ہاتھی کو ہدایت دینے کے لیے ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جس سے ہاتھی کو ہانکا جاتا ہے۔ تو آنکس کہتے ہیں انداز کو، کہ جو مالک ہوتا ہے اس کا مخصوص انداز ہوتا ہے، وہ بڑے پیار سے ہاتھی کو اپنے آنک سے، اپنے مہاوت سے ہانکتا ہے۔ اس کے ہانکنے کے انداز سے ہاتھی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مالک بیٹھا ہے اس پر یا کوئی اور بیٹھا ہے، اور اس کا اگر مالک بیٹھا ہو تو وہ اپنی سونڈ سے پہلے سلام کرتا ہے اور اس کے بعد بھرپور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے چلتا ہے۔ کتا، اس کے بعد مصنف نے کتے کی مثال دی ہے۔ کتا میں نے جیسا کہ پہلے بتایا ہے، کتا ایک وفادار جانور ہے، اور کتے کی وفا جو ہے نا یہ مثالی ہے۔ انسان سے بے وفائی کر سکتا ہے لیکن کتا کبھی بھی اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتا، اور کتے کی جو محبت ہے وہ بھی مثالی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے جو کتے پالے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، وہ جب بھی کتا سامنے آتا ہے تو اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنے مالک کے احترام میں وہ دم ہلانے لگتا ہے اور اس کے قدموں میں لوٹنے لگتا ہے، اور جس سے مالک کو جو ہے وہ روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے ایک ایسے موذی جانور کی بات کی ہے کہ جو کبھی بھی، جو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور انسان اس کا بڑا دشمن ہے۔ جی ہاں، وہ سانپ ایک زہریلا موذی جانور، ایک موذی جو ہے کیڑا، جو اپنے زہر کی وجہ سے خطرناک بھی ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، کیونکہ اس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ سانپ جو اتنا خطرناک ہے وہ بھی سپیرے کا عادی ہو جاتا ہے، اور سپیرا اس کو اپنے اشاروں پر چلاتا ہے، اس کے اشاروں پر وہ ناچتا ہے۔ حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ سپیرے کے کان، وہ سانپ کے کان نہیں ہوتے، لیکن سپیرا جب بین بجاتا ہے تو وہ اس طرح جھومتا ہے جیسے وہ کانوں سے سن رہا ہو، حالانکہ اس کے کان نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ سپیرے کی اس بین پر جھومتا ہوا نظر آتا ہے تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ اپنے مالک کا حکم مان رہا ہے۔ تو مصنف بتاتا ہے کہ جو ہے نا سپیرا اس کو پٹاری میں بند کر کے جہاں چاہے مرضی لے جائے، اور اس کو کبھی گلے میں ڈال رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا اور اس کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو جس طرح سے اشارہ ملتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، یعنی خطرناک سے خطرناک اور انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے سانپ، وہ بھی اپنے مالک کی عقیدت و احترام کا لحاظ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو سانپ کے بڑے بیری ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ جو ہی سانپ نکلا وہ جو ہے ڈنڈے لے کر، ڈنڈا بردار لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو مار کر دم لیتے ہیں۔ تو اسی لیے سانپ بھی جو ہے نا وہ انسانوں سے دور رہتا ہے، اور اگر اس کو موقع مل جائے تو وہ انسان کو ڈسے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو ہے نا میرا سب سے بڑا دشمن انسان ہی ہے۔ لیکن مصنف نے بتایا کہ سانپ بھی جو ہے وہ سپیرا انسان ہی ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کا کہا مانتا ہے اور اس کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ لیکن مصنف نے بتایا کہ مرغیاں، اللہ اپنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ایسی مرغی نہیں دیکھی جو اپنے مالک کو پہچانے اور اس کو اپنے اور پرائے کی تمیز ہو، یعنی اس کا مالک بھی اس کے لیے جو ہے نا ہمیشہ پرایا ہی رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے مالک سے مانوس نہیں ہو پاتی۔ مصنف نے آگے بتایا ہے کہ یہ جانور، جن جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو جو مالک ہے وہ ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھتا ہے، تو وہ اپنے مالک کا دم بھرتے ہیں
اور اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن مرغیوں کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی مرغی نہیں دیکھی، ان کو مہینوں ان کی نگہداشت کرو، ان کو سنبھالو، ان کی پرورش کرو اور برسوں ان کو ہتھیلیوں پر چگاؤ، لیکن کبھی بھی یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ یہ آپ سے مانوس ہو جائیں، ہمیشہ آپ سے متنفر رہیں گی، اور ہمیشہ ان کی فطرت میں ہی مالک کو نہ پہچاننا لکھا ہے، اور ان کی فطرت میں ہی بے نیازی پائی جاتی ہے۔ یعنی دیگر پالتو جانوروں اور پرندوں کی نسبت مرغی ایک ایسا پالتو پرندہ ہے جو کبھی بھی مالک کو پہچاننے سے نہیں پہچان پاتا اور پہچاننے سے ہمیشہ انکار کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آگے مصنف کیا کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتمایہ خویشرا، یعنی میں اپنی دولت آپ کے سپرد کرتا ہوں، کہتی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلے جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرن شریعت کے لحاظ سے حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش و پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ مصنف نے اس میں جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ میری کوئی توقعات نہیں ہے، توقعات وہاں رکھی جاتی ہیں جہاں توقعات کے پورا ہونے کا یقین ہو۔ تو مصنف کہتا ہے کہ میری تو مرغیوں کے ساتھ کوئی توقعات وابستہ ہیں ہی نہیں، تاہم پھر بھی وہ جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں میرے گھر میں جو ہی میں قدم رکھوں داخل ہوں تو مرغیاں جو ہیں وہ اپنے وہ اس کے جو چوزے ہیں وہ سرکس کا طوطا آپ نے دیکھا ہوگا جو توپ چلاتا ہے، توپ چلا کر سلامی پیش کرتا ہے جو ہے، یا اس کے جو چوزے ہیں وہ وفادار کتے کی طرح لوٹنے لگے، مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی میں ان باتوں کی مرغیوں سے توقع رکھتا ہوں، تو لیکن اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے انڈے جو ہیں وہ یہ کہہ کر کہ میں اپنی دولت آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ میرے سپرد کر دیں اور الٹے قدموں واپس چلے جائیں، مجھ سے یہ بھی نہ پوچھے کہ ان کا آپ کریں گے کیا، کھائیں گے یا بیچیں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے پالتو جانور سے خواہ وہ شریعت کے لحاظ سے حلال ہی، اللہ تعالیٰ نے نا جو ہے اسلام میں، کیونکہ جو مصنف ہیں وہ مسلمان ہیں اس لیے انہوں نے حلال کی یہاں بات کی ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا اور تم کھاؤ پیو حلال چیزوں سے اور عیش کرو، تو یہاں پر حلال وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کھا پی سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری حرمت کے خلاف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو مرغی جو ہے یہ حلال پرندوں میں شمار ہوتی ہے، حلال جانور ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ توقع نہیں کی جاتی کہ مرغی ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر ڈرنے لگے اور بھاگ جائے، اور اس طرح ہماری مہینوں کی جو نگہداشت تھی، پرورش تھی، اور وہ محض اپنے جبلی تعصب یعنی کہ فطری تعصب، فطری تعصب کی بنا پر، تعصب کہتے ہیں بے جا طرفداری کو، کہ وہ تعصب کا مطلب ہوتا ہے ایک منفی سوچ رکھنا، کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھنا، یہ بھی تعصب کہلاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مرغیوں کی سوچ ہی انسانوں کے بارے میں ایسی ہے کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ لیتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ مسلمان میرے خون کا پیاسا مجھے حلال کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی جو ہے نا انسان سے مانوس نہیں ہو پاتی۔ اگلا پیراگراف ہے ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں، یہ ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں، 18 مہینے اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا عد بدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہ گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سپہر ہیں۔ تو یہ پیراگراف بھی امتحانی نقطہ نظر سے جو ہے یہ بہت اہم ہے، ذرا اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، اس کی تشریح و توضیحات کر لیتے ہیں۔ اس میں مصنف نے اپنے وہی مزاحیہ انداز کو اختیار کرتے ہوئے
مرغی کے جو عادات و خصائل ہیں ان کو بڑے مضحکہ خیز انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا جو انداز گفتگو ہے وہ اتنا مزاحیہ ہے کہ کوئی انسان بھی ان کی بات پر ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ ہر انداز کو بڑے شگفتہ اور دلچسپ انداز میں بیان کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ جہاں پر بھی انہوں نے مرغ کی ایک خصوصیت کو بڑے مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عام طور پر خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یعنی خاص طور پر تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں اور عام طور پر جو اردو شعراء ہیں، وہ کافی عرصے سے ان کی جو نقطہ نظر ہے وہ مرغ کے بارے میں وہ بڑا عجیب سا ہے، اور وہ ایک خوش فہمی کا شکار ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مرغ جو ہے وہ صرف صبح ہی اذان دیتا ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے یا ہم یہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو مصنف نے 18 مہینے جو ہے اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا، یعنی وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ چونکہ 18 مہینے تک انہوں نے جو ہے مرغیوں کو پالا اور ان کو اپنے گھر میں رکھا، اس لیے 18 مہینے انہوں نے اپنی عادات و خصائل کا مطالعہ کیا، اپنی عادات و خصائل کا جائزہ لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یا تو میں خود اس وقت سوتا ہوں جان بوجھ کر جس وقت مرغ نے اذان دینی ہوتی ہے، یعنی صبح کے وقت ہی میں سوتا ہوں، یا جو وقت مرغ کی اذان دینے کا ہوتا ہے اس وقت ہی میں جان بوجھ کر سوتا ہوں، یا جو ہے اس وقت جو ہے مرغ جو ہے وہ اذان اس وقت دیتا ہے جب خدا کے گناہ گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں، یعنی خواب غفلت سے مراد یہ ہے کہ صبح کا وقت جو ہے وہ عبادت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر چیز، ہر جاندار چیز جو ہے وہ اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتی ہے تاکہ اس کا دن اچھا گزرے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں، اس کی عبادت و ریاضت اور تسبیح تقدیس سے کرتے ہیں۔ تو مصنف دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب خدا کے گناہ گار بندے غفلت کی نیند سو رہے ہوں اور وہ اپنے فرائض سے غافل ہوں۔ دراصل مرغ جو ہے وہ اذان دے کر یہ ان کو باور کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے۔ تو مصنف بتانا یہ چاہتا ہے یہ تو انسانوں پر احسان ہے، اس کو تو احسان سمجھنا چاہیے۔ تاہم آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے جو محبوب ترین اوقات ہیں وہ اتوار کی صبح اور سپہر ہیں، اور انہی اوقات میں چلو صبح کے وقت تو وہ اس کی عادت ہے، لیکن مصنف کہتا ہے کہ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرغ صبح کے وقت ہی اذان دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 18 مہینے میں میرے جو محبوب ترین اوقات ہیں، اتوار کا دن جو ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے، ظاہری طور پر ظاہر ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے ہفتے کی جو تمام تھکاوٹ ہے، تمام جو بیزاری ہے، اس کو آرام کے ذریعے، یعنی اتوار کے دن آرام سارا دن کرتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں، تو وہ اپنی اس تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ تو مصنف بھی کہتا ہے کہ اتوار چھٹی کا دن ہوتا ہے اور اسی لیے میں سارا دن سوتا ہوں، اور میرے جو محبوب ترین اوقات ہیں جس میں مجھے زیادہ نیند آتی ہے وہ ہیں صبح کا وقت اور اتوار کے سپہر کا وقت، اور انہی اوقات میں ہی اکثر مرغ اذان دے کر میری نیند میں دخل اندازی کرتا ہے اور میری نیند کو مخل کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد کہتے ہیں جی آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھٹتی، لہذا کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر جلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف، نیند کے ماتے نیند کے عادی لوگ، سونے کے عادی لوگ تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑوں بیٹھ جائے یعنی پاؤں کے بل بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سن لیں
کہ یہاں پر مصنف نے پھر مرغ کی کچھ جو عادات و خصائل ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے قصبوں میں خاص طور پر دیہات میں جو لوگ ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ ایمان ہے کہ اگر مرغ اذان نہ دے تو پو نہیں پھٹتی، یعنی صبح نہیں ہوتی، سورج طلوع نہیں ہوتا اور رات ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو کفایت شعار لوگ ہیں، پیسہ بچانے کے لیے وہ قیمتی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے الارم والی ٹائم پیس، یا آپ کہہ سکتے ہیں گھڑیال خریدنے کی بجائے، کلاک خریدنے کی بجائے وہ سستا مرغ خرید لیتے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمسائے بھی جو ہے اس کے سحر خیزی کے عادی ہو جائیں اور ان کو بھی سحر خیزی کی عادت پڑ جائے۔ تو مصنف نے یہ بھی آگے بیان کیا ہے کہ کچھ جو مرغ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز، ایسی سریلی آواز سے نوازا ہے، سحر جلال عطا کیا ہے، یعنی ایسا سحر ہے ان کی آواز میں، اتنی بھاری بھرکم ہے ان کی آواز کہ وہ جب اذان دیتے ہیں تو ان کی آواز سے مردے تو نیند کے عادی لوگ تو کیا، مردے بھی جو ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور مصنف نے آگے بتایا کہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز جو ہے وہ اس کی جسامت سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں جو ایم سی کیوز ہیں ذرا اب ان پر صفحہ نمبر 68 پر جو ایم سی کیوز ہیں وہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ ان میں جو ہے یہ پہلا ایم سی کیوز جو ہے دوسرے پیراگراف کا کہ مصنف کے خیال میں انسان کس چیز کا بھوکا ہے؟ تو انسان محبت کا بھوکا ہے، اور وہ کس واسطے جانور پالتا ہے؟ اپنے مالک کو پہچاننے اور حکم بجا لانے کے لیے۔ گھوڑا اپنے سوار کا کیا پہچانتا ہے؟ آسن، اور ہاتھی اپنے مہاوت کا کیا پہچانتا ہے؟ آنکس۔ اس کے بعد ہے جی کون سپیرے سے ہل جاتا ہے؟ سانپ۔ اس کے بعد ہے جی ایک عام خوش فہمی میں لوگ مبتلا ہیں، وہ کیا ہے کہ مرغ صرف کس وقت اذان دیتا ہے؟ صبح کے وقت۔ اور مصنف نے کتنے ماہ اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کیا؟ 18 مہینے۔ اور مصنف کے محبوب ترین اوقات کون کون سے ہیں سونے کے؟ اتوار کی صبح اور سپہر۔ اور خوش عقیدہ حضرات کے مطابق ان کا ایمان کیا ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو کیا نہیں ہوتی؟ پو نہیں پھٹتی۔ اس کے بعد ہے جی مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم کتنے گنا زیادہ ہوتی ہے؟ 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جی صفحہ نمبر 69 پر آ جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ جی ہاں، مصنف نے بڑے ہی شگفتہ انداز میں بتایا ہے کہ اگر گھوڑا جو کہ مرغ سے زیادہ جسامت میں ہے، اگر اس کی آواز بھی اسی تناسب سے اس کی جسامت کے مطابق بنائی جاتی تو جنگوں میں توپیں چلانے کی ضرورت نہ پیش آتی، بلکہ گھوڑے ہی توپ کے طور پر استعمال کیے جاتے اور ان کی آواز سے ہی دشمن کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کے نفسیات کے ماہر نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ماہر نفسیات نہیں ہوں۔ نفسیات سے مراد ہے کسی کے مزاج کا جائزہ لیتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچنا نفسیات کہلاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جی میں پرندوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی میں پرندوں کا نفسیات کا کوئی ماہر ہوں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان اور دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا جب مرزا عبد الودود بیگ نے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان کا ایک فرضی کردار تھا مشتاق احمد یوسفی کا، جن کو وہ مرزا عبد الودود بیگ کا نام دیتے تھے، اور یہ ایک بڑا ہی مزاحیہ کردار تھا جو وہ اپنے اکثر انشائیوں میں
ان کو اس کو شامل کرتے ہیں تو یہ ایک تخلیقی کردار تھا، ایک فرضی کردار تھا، اور اس کو بڑے ہی مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے ان کے جو انشائیہ ہیں یا ان کا جو مضمون ہوتا تھا وہ ذرا اور دلچسپ بن جاتا تھا، کیونکہ مرزا عبد الودود بیگ کی جو شخصیت ہے وہ انہوں نے اس طرح سے اس کا خاکہ پیش کیا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بات ڈھنگ سے کرنے کے عادی نہیں تھے۔ جیسے یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ مرزا عبد الودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے، تو ہم نے سیدھے سباؤ یعنی سیدھے طریقے سے یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو لوگ اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، مرزا عبد الودود بیگ نے یہ سوال کر دیا کہ بھائی اگر یہ عبادت گزار ہے تو عبادت گزار کو تو پھر کھانا نہیں چاہیے، اور لوگ اس کو پھر بھی کھاتے ہیں۔ تو وہ مصنف کہتے ہیں کہ ان کا یہ سوال ایسا تھا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اور میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے، البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا درستی سے سختی سے غصے سے سوال کیا، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولی، آپ تو خواہ مخواہ الرجک ہو گئے۔ الرجک ہونا یعنی غصہ ہونا، کسی سے بیزار ہونا۔ یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے کہ مجھے چڑھا رہے ہیں یعنی مجھے تنگ کر رہے ہیں، میرا مذاق چڑھانا دراصل مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دل نے کہا بس بہت ہو چکا، آؤ آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے۔ اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں نے بپھر کر یعنی غصے میں آ کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے، ہراساں ہو کر کہنے لگی، ہراساں ہو کر یعنی کہ روب و دبدبے میں آ کر کہنے لگی، می برستے میں آپ کہاں جائیں گی؟ یعنی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی۔ اس واقعے کو ذرا دیکھیں تو مصنف نے یہاں پر مرغیوں کے آنے کے جو ان کو پالنے کے نقصانات ہیں یا مسائل ہیں، ان میں ایک اور مسئلے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ مصنف بتا رہا ہے کہ اس مرغیوں کے گھر میں آنے سے میری جو ازدواجی زندگی تھی وہ بھی بہت متاثر ہوئی تھی، اور میری بیگم کا دھیان اب میری بجائے مرغیوں کی طرف زیادہ تھا، اور وہ مرغیوں کی زیادہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں خیال تھا، مرغیوں کی زیادہ اسے احساس تھا، اور مجھ پر مرغیوں کو ترجیح دینے لگی تھیں۔ تو اس کی ایک انہوں نے یہاں پر مثال بھی پیش کی ہے کہ ایک دن سخت بارش ہو رہی تھی، موسلادھار بارش ہو رہی تھی، اور میں کام سے تھکا ہوا بارش میں بھیگتا ہوا جب گھر پہنچا تو میں بارش کے پانی سے شرابور تھا، یعنی جو ہے میں بھیگا ہوا تھا۔ تو میں نے آتے ہی اپنے کمرے میں دیکھا کہ 3 مرغے جو ہیں وہ میرے پلنگ پر بیٹھے ہیں، اور میرے پلنگ پر جو سفید چادر تھی اس پر ان کے ہر جگہ پر ان کے پنجوں کے تازہ نشان موجود تھے، لیکن چونکہ میں آج بارش کی وجہ سے قبل از وقت آ گیا تھا تو اس لیے کچھ جگہ جو تھی وہ رہ گئی تھی۔ دراصل وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ہر روز کا یہ عالم تھا کہ جب بھی میں گھر میں آتا تھا تو میری چادر جو ہے وہ مرغے اپنی بیٹوں سے اور اپنے پنجوں سے داغدار کر دیتے تھے، اور جو ہے مجھے پھر اسی گندی اور میلی چادر پر سونا پڑتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آج میں جلدی گھر آ گیا تھا، اس لیے میں اب مصنف یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اب میں اس ماحول کا عادی ہو چکا تھا، اور اب میں اس طرح کی جو مجھے صفائی ستھرائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے صرف ایک عجیب سی چیز لگی کہ جہاں جہاں پر ان کے دھبے نہیں تھے وہ چیز آج مجھے بدنما لگ رہی تھی، یعنی مجھے بری لگ رہی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہاں بھی ان کے داغ دھبے ہوں۔ تو یہ دیکھ کر مصنف کہتا ہے کہ میں نے بڑی سختی سے بڑے غصے بھرے لہجے میں
سوال کیا کہ آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ تو جو مصنف کی بیگم ہیں وہ بولیں کہ آپ تو خواہ مخواہ ان سے ہر وقت بیزار رہتے ہیں، یہ بیچارے چونچ بھی کھول لیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ آپ کو چڑھا رہے ہیں یا آپ کو تنگ کر رہے ہیں یا آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ بات سن کر بیگم بھی ان کی طرفداری کرنے لگ گئی اور ان کی حمایت میں بولیں تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بس بہت ہو چکا، آؤ آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے۔ یعنی میں نے اپنی بیگم کو اپنا موقف بتایا کہ بھئی آج دو ٹوک فیصلہ ہو جائے، اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں نے مصنف کہتا ہے کہ میں نے بفر کر یعنی بڑے غصے میں یہ کہا کہ اس سے میری جو ہے نا بیگم وہ ذرا متاثر ہوں گی اور ان کو میرا احساس ہو جائے گا، اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ بیگم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے۔ مطلب میں یہ سمجھا کہ شاید یہ میری ناراضگی کے آنسو ہیں اور ان کو میری چونکہ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، میری تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ میں نے جب ان کا جواب سنا اپنی بیگم کا تو میں انگشت بدندہ رہ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہنے لگیں کہ پھر امی برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ یعنی انہوں نے میری بجائے مرغیوں کو گھر میں رکھنا منظور کیا اور مجھے وہ گھر سے انہوں نے بے دخل کر دیا۔ یعنی یہ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جو ہے نا ان مرغیوں کے پالنے نے میری جو ازدواجی زندگی تھی اس کو کس قدر متاثر کیا تھا۔ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں، خواہ سونے کا نوالہ کھلائیں، مگر اس کو کیڑے مکوڑے، جھینگر، بھنگے، چونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ مصنف بتا رہے ہیں جی اس جنس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مجھے بڑی مایوسی ہوئی اور ایک نئی بات بھی میرے علم میں آئی کہ ان کی خوراک جتنی مرضی بہترین آپ ان کو دے لیں، آپ ان کو موتی چگا لیں، سونے کے نوالے کھلا لیں، لیکن یہ ہمیشہ ایسی خوراک کھانا پسند کرتی ہے جس کو دیکھ کر جو ہم پر حرام ہے اور جس کو دیکھ کر کراہت ہوتی ہے۔ یعنی یہ حرام چیزیں زیادہ کھاتی جن میں کیڑے مکوڑے، جھینگر ایک قسم کا کیڑا ہی ہوتا ہے، ایک قسم کا حشرات ہے، بھنگے، چونٹے اور کیچوے، یہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا مرضی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو یہ ان کو ضرور کھاتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ کسی کو باور نہیں کرانا چاہتا، کسی کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ اس کا اثر و نفوذ، کیونکہ خوراک کا جو انسان خوراک کھاتا ہے اس کے جسم میں اس کا اثر رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انڈے میں بھی پھر اس کا اثر ہوگا۔ پھر مبصا کے ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تو اچنبے کی بات نہیں۔ مبصا ایک افسانہ نگار تھے، اور یہ جو افسانہ نگار ہیں ان کے جو ہیروز ہوتے تھے، افسانے کے کردار، یہ جو ہے نا وہ سپر نیچرل کردار جنہیں آپ کہتے ہیں، سپر نیچرل کردار اپنے افسانوں میں یہ بیان کرتے تھے، اور بڑے ان کے جو کرداروں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا سرگرمیاں ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی تھیں۔ تو ان کا حوالہ دے کر وہ کہہ رہا ہے کہ مبصا یہ روس کا ایک بہت بڑا، رشیا کا ایک بہت بڑا افسانہ نگار تھا، تو اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر اس کے افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے نا کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ حیرانی کی بات نہیں ہے۔ دراصل مرغی جو کچھ کھاتی ہے اس کا اثر اس کے انڈے میں آتا ہے، اور یہ جو مبصا اپنے ہیرو کو مثالی بنا کر اور سپر ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، سپر نیچرل بنا کر پیش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خود ہمارے ہاں ایسے ایسے لائق قیافہ شناس اندازے لگانے والے، مستقبل بین دال روٹی پر جی رہے ہیں، جو ذرا سی بوٹی چک کے بکری کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسی طرح ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اتنے ذہین ہیں کہ جو بیچارے ساری زندگی
غریب ہوتے ہیں جو ساری زندگی جو ہے وہ دال روٹی پر گزارا کرتے ہیں اور گوشت کبھی کبھار کھاتے ہیں، تو وہ گوشت کھا کر ذرا سی بوٹی چک بھی لیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بکری نے حلال ہونے سے قبل کیا کھایا تھا اور کون سا چارہ اس نے کھایا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بوسا کی خاصیت، کھلی یہ بنولا سے یعنی اس کو کھل بنولا بھی کہا جاتا ہے، کپاس کے بیج سے مخصوص قسم کی ایک بنولے سے ایک کھل تیار ہوتی ہے جو کہ بھینسوں کے چارے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور بھینسوں میں دودھ کی افزائش کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اور بوسا جو ہے گندم کے دانے اس سے علیحدہ کر کے جو باقی کچھ بچتا ہے اس کو بوسا کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی بوسا کی خاصیت اور چوپایوں کی خصلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیان ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بالائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا اس میں کیا اس نے مطلب پتے کی بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے جی کھلی اور بوسا جو ہے یہ دونوں ہی، کھلی میں بھی ایک قسم کی تعفن اور بو ہوتی ہے اور بوسے میں بھی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی بو پائی جاتی ہے، اور یقین کریں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں ان کا جو مشاہدہ ہے نا وہ بڑا وسیع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں چوپایوں کی ایک خصلت ہے، ان کی کھلی اور بوسے کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک بو ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے۔ تو جب چوپائے اس کو کھاتے ہیں خاص طور پر بھینسیں اور گائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ دودھ میں بھی پایا جاتا ہے اور دودھ میں بھی اسی قسم کی ایک حمک اور ایک مہک سی آتی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس لیے جو کچھ والیان ریاست تھے یعنی جو نوابان تھے جن کو بھینسیں پالنے کا شوق تھا اور جن بھینسوں کی بالائی ان کے دسترخوان پر آتی تھی تاکہ وہ کھا سکیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر کھلی اور بوسے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھینسوں کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک ان کی وجہ سے بدل جائے۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے، یعنی اس سے یہ ہوتا تھا کہ دودھ کی جو تاثیر ہے وہ بھی قائم نہیں رہ پاتی تھی، اور دودھ کا جو ذائقہ تھا اور دودھ کا جو ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے دودھ میں جو آتی ہے، دودھ کی جو اپنی ایک خوشبو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خاص و عام عوام مبتلا ہیں اور جس کا ازالہ میں رفاہ عام کے لیے عام فائدے کے لیے تمام عوام کے فائدے کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں، یہ ہے کہ مرغیاں دڑبے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ دڑبے اور دڑبا وہ جگہ جہاں پر مرغی رہتی ہے اور ٹاپا بھی وہ جگہ جس کو آپ کھڈا بھی کہتے ہیں اس میں وہ رہتی ہے۔ میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں دڑبے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں اور جہاں نظر نہ آئیں وہاں اپنے ورود و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ ورود و نزول یعنی وارد آنے اور نازل ہونے کا ناقابل تردید جس کو رد نہ کیا جا سکے، ایسے ٹھوس ثبوت جن کو رد نہ کیا جا سکے۔ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے، لحاف سے کڑک مرغی وہ مرغی جو انڈے سینچ رہی ہو، جس نے انڈے دینا بند کر دیے ہوں اور بچے نکالنے کی غرض سے اپنے انڈوں کو سہے یا سینچے، اس مرغی کو کڑک مرغی کہا جاتا ہے۔ اور دڑبے سے شیب کی پیالی برآمد ہونا روزمرہ کا معمول ہو گیا، اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، مگر میرے ہیلو کہنے سے پیشتر ہی مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور جن صاحب نے ازراہ تلطف مجھے یاد فرمایا تھا انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر جٹ فون بند کر دیا۔ مصنف یہ بھی جو پیراگراف ہے یہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے، اس کی میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایک اور جو بہت بڑی غلط فہمی ہے اس نے سنگین غلط فہمی کہا گیا ہے، ایسی غلط فہمی جس کا ازالہ ہی نہ ہو سکے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اس میں صرف خاص لوگ ہی نہیں بلکہ عوام بھی مبتلا ہیں۔
اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ازالہ میں سمجھتا ہوں کہ رفاہ عام کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اس کا ازالہ میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرغیاں صرف وہیں رہتی ہیں جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، یعنی دڑبے اور ٹاپے میں ہی رہتی ہیں، جو مرغیوں کے مخصوص رکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں 1.5 سال میں نے بھرپور مرغیوں کے رکھنے کا جو تجربہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلا کہ مرغیاں جو ہیں وہ دڑبے کے علاوہ ہر جگہ نظر آتی ہیں، یعنی وہ دڑبے میں نہیں رہتی، وہ جگہ جہاں آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں نہیں رہیں گی، بلکہ وہ باقی ماندہ جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی جہاں وہ نظر نہیں آتی یا جہاں وہ نہیں رہتی، وہاں وہ اپنے ہونے کا اور اپنے نازل ہونے کا ایسا ثبوت چھوڑ جاتی ہیں جو آپ کبھی اس کو رد نہیں کر سکتے، یعنی کبھی تو وہ بیٹیں کر جاتی ہیں اور کبھی وہ اپنے پنجوں کے نشان وہاں پر چھوڑ جاتی ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے کئی بار غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے۔ اور مصنف کہتا ہے کہ لحاف سے، میرے لحاف میں کڑک مرغی بیٹھی ہوتی تھی جو انڈوں کو سینچ رہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دڑبے سے میری جو شیو کی پیالی ہوتی تھی وہ میں دڑبے سے برآمد کرتا تھا، اور روزمرہ کا یہ معمول تھا، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اور مصنف نے پھر ایک مزید بات کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ یوں ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے بھاگ کر فوراً میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ضروری کام کے لیے دفتر سے یا کسی اور ضروری کام کے سلسلے میں مجھے کسی نے فون کیا ہے، تو میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، لیکن میں ہیلو کہنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور یوں جس صاحب نے مجھے مہربانی کر کے فون کیا تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کسی اور گھر کا نمبر وہ ملا بیٹھے ہیں، اور انہوں نے میری آواز سننے سے پہلے سوری رانگ نمبر کہہ کر جھٹ سے فون بند کر دیا۔ قصہ مختصر، چند ہی مہینوں میں اس طائر لاہوتی یہ سن لیں، یہ لاہوت سے کی نسبت سے طائر لاہوتی بولا جاتا ہے، اور علامہ اقبال کی یہ ایک اصطلاح ہے طائر لاہوتی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اسی اصطلاح کو مصنف نے طائر لاہوتی یعنی مرغی کی نسبت سے بولا ہے کہ گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ یہ تلمیح ہے جی قصہ حاتم طائی، اس کو جو ہے آرائش محفل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو فارسی میں سب سے پہلے لکھا گیا تھا ہفت سیر حاتم، یعنی حاتم کی 7 سیریں یا 7 جو ہے وہ سوالات کے جوابات۔ تو اس میں حسنہ پری ایک کردار ہے اس داستان کا، اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ حسنہ پری جو تھی یہ دراصل ایک ماورائی کردار ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تاہم قصہ کچھ یوں ہے کہ حاتم طائی جو ہے اس کو ایک جن وہ ایک پری پر شاید جادوگر ایک پری پر فدا ہوتا ہے، تو پری کے انکار کرنے پر وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ تو اس کی بہن حسنہ ہوتی ہے، حسنہ منیر شامی اس کو دیکھتا ہے، تو منیر شامی جو ہے نا وہ جو ہے اس حسنہ کا عاشق بن جاتا ہے، اور اس سے پھر وہ کہتا ہے کہ میں مطلب آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حسنہ کہتی ہے کہ جب تک میری بہن ٹھیک نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی کیا مطلب کون سا ذریعہ ہے، کس طریقے سے اس کو اصل حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 7 سوال ہیں جن کا جواب دینا ہوگا۔ وہ 7 سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو منیر شامی کے بس کی بات نہیں، تاہم بعد میں منیر شامی جو ہے وہ حاتم طائی جو اپنی سخاوت کی وجہ سے قبیلہ طے کا سردار تھا اور اپنی جو ہے وہ سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا، اس کے گوش گزار کرتا ہے، اور پھر وہ ان سوالوں کے جواب لے کر آتا ہے، اور اس طرح وہ دونوں پریاں آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ اب
گھر اچھا خاصا پولٹری فارم معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو حضرات عالم دنیاوی سے عاجز و پریشان رہتے ہوں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں، پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، آخر میں مصنف یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیاوی مسائل میں گرے ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور ان کی پریشانیاں بہت بڑی ہیں، تو انہوں نے ایک مخلصانہ مشورہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ گھر میں مرغیاں پال لیں اور اپنی یہ جو حالیہ پریشانیاں ہیں ان سے نجات پائیں، پھر اور پریشانیاں ان سے بھی بڑی پریشانیاں ان کی زندگی میں ایسی آئیں گی کہ ان کو پچھلی زندگی جو ہے وہ جنت کا ایک نمونہ معلوم ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آپ کے سبق کی خواندگی، تشریح، وضاحت اور کچھ اہم نکات کی وضاحت۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ تو میں نے سبق کے خلاصے کے حوالے سے کچھ نکات کو یہاں پر لکھ دیا ہے۔ ان نکات کو آپ نے مختصراً وضاحت کرتے ہوئے خلاصہ بنا لینا ہے۔ جیسے مصنف مرغیاں پالنے کا روادار نہیں، اور مصنف کا راسخ عقیدہ صحیح مرغی کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، اور میزبان کے اخلاص و اثار کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے مہمانوں کے تناسب سے جو مرغ مسلم ہے یا مرغی کا گوشت ہے وہ کتنا شامل کیا گیا ہے، اور مرغ مسلم کی خواہش بھی انسان کی ہوتی ہے، اور انڈا دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فائدہ پھوڑ سے پھوڑ عورت بھی پکا سکتی ہے۔ آملیٹ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ درکار ہے جو کہ فی زمانہ مفقود ہے۔ مرغیوں کو کھایا جائے تو کم پڑ جائیں، یہ سوال پوچھا تھا، تو آگے سے جواب یہ دیا گیا تھا یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ 10 مرغیوں سے پھر مشورہ دیا گیا کہ 10 مرغیوں سے اگر مرغبانی کی ابتدا کی جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تیسرے سال بے تحاشا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے جو ہیں وہ انڈے نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی تیسرے مرغیاں دینے کی پھر وجہ وہ پوچھتا ہے اپنے دوست سے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور میرا گھر چھوٹا ہے جس کی وجہ سے گھر میں اتنا حصہ نہیں ہے کہ میں مہمانوں کو رکھ سکوں، اور ایک وقت میں یا میں مرغیاں رکھ سکتا ہوں یا مہمان رکھ سکتا ہوں، اس لیے وہ کہتا ہے جی آپ میری مرغیاں آپ جتنے دن میرے مہمان رہیں گے اتنے دن میری مرغیاں آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو مصنف پھر مرغیوں کو لے آتا ہے، تو شروع میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اس لیے وہ جانور پالتا ہے۔ تو اس نے بعد میں یہ کچھ مثالیں بھی دی ہیں کہ گھوڑا اپنے سوار کے آسن کو پہچانتا ہے، ہاتھی اپنے محبت کے آنس کو پہچانتا ہے، کتا دم ہلاتا ہے، سانپ سپیرے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن مرغیاں جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے مالک سے مانوس نہیں ہوتی اور ہر چمکتی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عام ایک مرغ کی کچھ عادات کو بیان کیا ہے کہ عام خوش فہمی ہے کہ مرغ صبح سویرے اذان دیتا ہے، جبکہ ان کے 18 مہینے کے تجربے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرغ صرف اور صرف صبح اور دوپہر کے وقت اذان دیتا ہے جو کہ اس کے سونے کے لیے مخصوص تھا۔ دیہات میں کچھ خوش عقیدہ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ مرغ کی جو ہے مرغ اگر اذان نہ دے تو پاؤں نہیں پھٹتی، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرغ خرید لیتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کو بھی سیر خیزی کی عادت رہے۔ اور اس کے بعد جی اس نے مرغ کی آواز کے تناسب کو بھی بیان کیا ہے کہ مرغ کی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں ایک سحر جلال عطا کیا ہے کہ اس کی آواز جو ہے اس کی جسامت سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور نیند اس کی آواز سن کر نیند کے عادی افراد تو ایک طرف جو ہے قبرستان کے جو مردے ہیں وہ بھی اکڑوں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد مرزا عبد الودود بیگ نے استفسار کیا کہ جو ہے مرغ اذان کیوں دیتا ہے، تو مصنف نے جواب دیا تھا کہ وہی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس لیے اذان دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اتنا ہی عبادت گزار ہے تو پھر اس کو حلال کیوں کرتے ہیں، جس پر مصنف لاجواب ہو گیا۔ ایک دفعہ موسلا دھار بارش میں گھر آنے کا جو واقعہ ہے وہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، وہ آپ نے یہاں پر بیان کرنا ہے۔
اور مرغیوں کی خوراک کا انڈے پر اثر و نفوذ کہ مرغیاں جو کچھ کھاتی ہیں ان کو جو مرضی کھلا دیں لیکن انہوں نے وہ خوراک کھانی ہوتی ہے جو حرام ہے، اور اس کا اثر و نفوذ پھر انڈے پر بھی آتا ہے۔ مصنف نے بتایا ہے کہ پھر ایک سنگین غلط فہمی کہ مرغیاں جو ہیں وہ دڑبے اور ٹاپے میں رہتی ہیں، تو مصنف کہتا ہے کہ جی نہیں، مرغیاں دڑبے اور ٹاپے کے علاوہ ہر جگہ رہتی ہیں، اور جہاں پر نہیں رہتی وہاں پر اپنے درود و ورود و نزول کا ناقابل تردید نشانات بھی چھوڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ٹیلی فون کی جو ہے گھنٹی بجی اور میں میرے ریسیور پر ہیلو بولنے سے پیشتر ہی جو مرغ ہے اس نے اذان دینا شروع کر دی، تو جو فون کرنے والا تھا اس نے رانگ نمبر کہہ کر فون جھٹ سے رکھ دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے گھر کی کیفیت و حالت بیان کی ہے کہ اب گھر جو ہے وہ ایک گھر کے بجائے ایک اچھا خاصا پولٹری فارم معلوم ہوتا ہے، لیکن پولٹری فارم میں اتنے لوگ نہیں رہتے جتنے لوگ ہم گھر میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرغیاں بھی میں نے رکھی ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے آخر میں مخلصانہ مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی علاموں سے پریشان ہے، علام و مسائل سے دوچار ہے، تو اسے مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ گھر میں مرغیاں پال لے، اور پھر پردہ غیب سے ایسی ایسی پریشانیاں اس کو آئیں گی کہ اس کو گزشتہ جو زندگی ہے وہ جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ گویا تمام مصیبتوں کی سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ گھر میں مرغیاں پالنا ہے۔ تو یہ تھے خلاصے کے اہم نکات۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کے سیاق و سباق کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو اس سبق کے جو اہم پیراگرافس تھے خواندگی کے دوران جو قابل وضاحت چیزیں تھیں وہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب اس سیاق و سباق کی طرف آتے ہیں، تو سیاق و سباق جو اس کا میں نے لکھا ہے وہ اجمالی لکھا ہے، آپ مثالی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تاہم اجمالی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاق و سباق جو ہے وہ ہر قسم کے پیراگراف میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی پیراگراف اس سبق میں سے آ جائے اس کا آپ یہ سیاق و سباق بنا سکتے ہیں، اور سیاق و سباق میں نے کوشش کی ہے کہ انتہائی آسان لکھوں تاکہ آپ اس کو پڑھ کے اس کو یاد بھی رکھ سکیں اور پھر اس کو استعمال بھی کر سکیں۔ تو سیاق و سباق پڑھتے ہیں۔ سبق کے آغاز میں مصنف بتاتے ہیں کہ ایک دوست نے مرغیاں پالنے کے فوائد اس انداز میں بیان کیے کہ میں قائل ہو گیا، اور دوسرے ہی دن اس کی ساری مرغیاں اپنے گھر لے آیا۔ اس کے بعد وہ مرغ بانی کے تجربات بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ دیگر جانوروں کی طرح مرغیاں بھی مانوس ہو جائیں گی، مگر مایوسی ہوئی۔ مرغ کی بے وقت اذان نے ہر طرح کا سکون غارت کر دیا۔ ایک دن موسلا دھار بارش میں گھر پہنچا تو دیکھا سفید چادر پر بدنما داغ ہیں، لہذا بیگم نے گھر چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں کہ مرغیاں دڑبوں میں رہتی ہیں، کیونکہ وہ دڑبوں کے علاوہ ہر جگہ رہتی ہیں۔ جو لوگ علام دنیاوی سے پریشان ہیں تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ مرغیاں پال لیں، پھر نئی مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت معلوم ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ سیاق و سباق ہے جس کو ہم اجمالی کہہ سکتے ہیں، اور اس اجمالی سیاق و سباق کو آپ اس سبق کے کسی بھی پیراگراف کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا، آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہماری سب سے بڑی طاقت اور ہماری سب سے بڑی آنر اور عزت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا گو رہیے گا۔